السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے حدیث نمبر 7 کا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ مشترک کلمہ، یہ توحید کا جو کلمہ ہے یہ مشترک ہے، تم بھی اسے تسلیم کرتے ہو اور ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ عقیدہ توحید کے قائل ہیں، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کا زبان سے اقرار نہیں کرتے، اس کو زبان سے ادا نہیں کرتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن جب وہ حضرت مسیح کو اللہ کے خدا، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے عملی طور پہ وہ اس کلمے کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ قائل ضرور ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی ادعائی طور پر موحد ہوتا ہے اور کوئی حقیقی موحد ہوتا ہے۔ ادعائی موحد وہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، تو حقیقی موحد جو ہوتا ہے وہ کہتا بھی وہی ہے اور اس کا عمل بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہے، جیسے کہ ہمارے مسلمانوں کے جو امام شوکانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں ان تمام کا ذبیحہ حلال ہے، اس لیے کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا، تو اللہ کا نام جیسے جانور کو لیا جائے گا، وہ حلال جانور اس کو ذبح کرتے وقت اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، یعنی کہ یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور جو مرتد کا اور مشرک کا ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ تو غیر اللہ کا نام ذبح کرتے ہیں، تو بالاتفاق مشرک اور مرتد کا ذبیحہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں ان کا ذبیحہ اس لیے درست ہے، صحیح اور حلال اس لیے ہے کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں آگے بھی بہت ساری باتیں ہیں، صوفیاء کی باتیں آ جائیں گی، لیکن میں تو بہت ہی اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ختم ہوں، کیونکہ ہماری چوتھی آڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب اس حدیث میں لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ابن ابی کبشہ مخاطب کیا، ابو سفیان نے ابن ابی کبشہ کہا۔ اب سوال یہ ہے، آج بھی یہ سوال مجھے موصول ہوا ہے کہ ابو کبشہ کس نے کہا، تو اس بارے میں صحیح یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا، اگر ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے چچا کا نام ابو کبشہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے چچا کا نام ابو کبشہ تھا، آپ کی نسبت ابو سفیان نے اس کی طرف کر دی، ایک یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کے ننیال میں غیر معروف ابو کبشہ نامی آدمی گزرا تھا اور آپ کی نسبت اس جد کی طرف، یعنی کہ خاندان کے ننیال میں سے اس آدمی کی طرف کر دی گئی۔ اور بعض علماء کی تیسری رائے، میں یہ آراء بیان کر رہا ہوں علماء کی، کہ ابو سفیان نے اللہ کے نبی کو ابو کبشہ کیوں کہا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ابو کبشہ ایک آدمی تھا جس نے مشرکین عرب کی بت پرستی کے مقابلے میں شرع ستارے کی پرستش کی دعوت دی تھی، یعنی کہ ستاروں کی پوجا کی دعوت دی تھی، اور یہ ستارہ بڑا روشن تھا، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ بت پرستی کی مخالفت کرتے ہوئے ان سے الگ ہو گیا تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت پرستی کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو اس لیے ابو سفیان نے ابن ابی کبشہ قرار دیا، یعنی کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جس طرح ابو کبشہ نے الگ ایک گروہ بنا کے ستاروں کی پوجا کی دعوت دینا شروع کر دی ہے بت پرستی سے ہٹ کر، تو اسی طرح محمد رسول اللہ نے بھی تمام بتوں کو چھوڑ کر الگ اللہ کی دعوت دینا شروع کر دی ہے، تو اس لیے اس کی طرف تشبیہ دیتے ہوئے ابو سفیان نے اللہ کے نبی کو ابن ابی کبشہ کہہ دیا۔ اب اس حدیث میں بنو اسفر سے مراد رومی لوگ ہیں، کیونکہ ان کا رنگ زرد تھا، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اور عیس بن جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا لڑکا تھا اس کا رنگ بھی زرد تھا، لیکن مورخین کے ہاں یہ بات مسلمہ نہیں ہے، ان کے ہاں رومی الگ قوم ہے اور یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہے، جیسے کہ میں نے اوپر بھی اس کی وضاحت کی کہ ابن حجر کی رائے ہے کسی یہ ابراہیم کی اولاد میں سے جبکہ یہاں خطا بھی ممکن ہے۔ یہاں پہ صاحب علیہ کا لفظ علیہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ولی ہوگا، یعنی کہ معنی ولی ہوگا، یعنی کہ جب ہرکل کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی دوست ہوگا،
کہ یعنی کہ ابن ناطور جو کہ ایلیا کا والی تھا اور ہرکل کا دوست تھا، تو گویا لفظ مشرک کا استعمال اپنے دونوں معنی پر جائز ہوتا ہے، جس سے کہ آپ صاحب ایلیا کی اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ تو انور شاہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں وام ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مرفوع حدیث ہے، اور اس پر اس نے بحث شروع کر دی اور حدیث سے استدلال جائز ہے یا نہیں، اور کہا کہ بعض کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ تو زہری کا قول ہے اور زہری صغار تابعین میں سے ہیں، تو اس سے استدلال تو ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ابن الناطور مذہبی اعتبار سے اسقف اور بڑا پادری تھا، اور سیاسی لحاظ سے ایلیا کا گورنر تھا، تو اس نے مسلمان ہونے کے بعد یہ واقعہ جب سنایا تو زہری کی اس سے ملاقات عبد الملک کے زمانے خلافت میں شام میں ہوئی، اور وہ بیان کرتا ہے کہ ہرکل نے جب ایلیا میں صبح سویرے آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، تو اس کے گرد اس کے وزراء اور بطارکہ بھی تھے، اس کے ماننے والے بھی تھے، ان میں سے کسی نے ایک کہ اس کی وجہ پوچھی تو آج کی حالت بدلی ہوئی کیوں ہیں، تو اس نے یہ پوری وجہ بیان کر دی۔ تو یہ چیزیں انور شاہ رحمہ اللہ نے بیان کی، لیکن یہ کوئی سولڈ پوائنٹس نہیں ہیں، سولڈ ریزنس نہیں ہیں جو اس کی بیان کی گئی ہیں، تو لہٰذا یہ باتیں بھی منقول نہیں ہیں۔ اب حزاز سے مراد کاہن ہے، اور کہانت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کہانت وہ ہے جس میں کاہن کا تعلق شیاطین اور جنوں سے قائم ہوتا ہے اور ان سے سن کر وہ خبریں دیتا ہے، اور دوسری وہ جس میں تعلق نجوم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ ستاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہرکل کی کہانت ہو سکتا ہے کہ شیاطین کی کہانت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نجوم کی کہانت ہو، اس اعتبار سے اس کے بعد ینظر فی النجوم اس کا بیان آیا ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہوں گی۔ نجوم میں تو وہ خود بہت بڑا ماہر تھا، اس لیے اس کا اپنا بیان اس نے نجوم کے بارے میں دیا، اور باقی جو اس نے کہا جو ختنہ بادشاہ ظہور پذیر ہو چکا تھا، یعنی کہ جو اس کے بعد چیزیں تھیں، اس اعتبار سے اس نے جو ہے وہ کہانت کی دوسری قسم کو مد نظر رکھا۔ تو یہ ساری باتیں اب امام بخاری کا اسے لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہرکل کاہن تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور مبتل کی طرف نبی کریم کی نبوت کی تصدیق ہوئی، یعنی کہ محق اور مبتل کی طرف سے۔ محق کون تھا؟ اللہ کے نبی تھے۔ مبتل کون تھے؟ وہ ہرکل تھا، یعنی کہ محق کی مبتل یعنی کہ باطل والوں نے حق والے کی نبوت کی تائید کی، اور اہل حق اور اہل باطل سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی واقعتاً سچے نبی ہیں، ورنہ وہ یہ بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ علم نجوم ایک باطل علم ہے۔ بخاری نے اسی بات کی طرف اس کو اشارہ کیا۔ یہ ساری باتیں آگے مالک غسان، یہ آدمی عرب سے تعلق رکھتا تھا، اور ملک غسان میں نصارہ شام پر ہرکل کا نائب تھا، اور غسان نسلاً عربی لوگ ہی تھے۔ یہ غسان کے وہی میں نے جو پیچھے پہلی آڈیو میں کہا تھا کہ غسان کے چند لوگوں نے جب غزہ مقام پر پہنچے تو غسان کے چند لوگوں نے کہا تھا اس کو کہ یا نبوت کے چند لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کا خط بھی پہنچا تھا۔ آگے بھی اس کی فسجدوا لہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک گئے، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو تورات میں بھی حرام ہے۔ اس سے قبل غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ تورات اس کے بعد نازل ہوئی ہے، جس سے اسے حرام قرار دیا گیا۔ تو عیسائیت میں بھی حرام ہے۔ انجیل میں بھی ایک دفعہ ابلیس مسیح علیہ السلام کو پہاڑ پر جب لے کے گیا اور آپ کو ساری دنیا دکھا کر کہا کہ اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو مجھے سجدہ کرو، اور مسیح علیہ السلام نے کہا کہ تو شیطان ہے اور کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام بھی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا منع سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے مسیح السلام کو سجدہ کی، یہ آگے اس کی تفصیل، لیکن یہاں سے مراد یہی ہے کہ فسجدوا لہ کہ سے مراد اس کے سامنے جھکنا ہے، یہ کہ سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ جھکنا مراد ہے۔ باقی سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ حقیقی ہو، دونوں سجدے اہل السنہ کے ہاں بالاتفاق وہ جائز نہیں ہیں بلکہ حرام ہے۔ جو لوگ سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں ان کو اپنے موقف کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔
باقی جیسا کہ آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو وہ سجدہ بھی تعظیمی سجدہ تھا علم کی بنیاد پر، کیونکہ وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو یہ اس میں ایک سجدے کی بات بھی ذکر ہوئی ہے۔ باقی اس حدیث میں اور کافی وضاحتیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فکانہ ذالک کا آخر شان و ہرکل، یعنی کہ اسے دعوت اسلام دینے کے واقعے کا آخری حال یہ ہوا کہ ہرکل نے ملک شام، ملک اور بادشاہت کی تمام کو اسلام پر ترجیح دی، مسلمان نہ ہوا، لیکن بعد کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اگر اسلام تصدیق قلبی کا نام ہے تو پھر اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل سے تو تسلیم کرتا تھا، جب اس کو 11 سوالات کے جواب ابو سفیان نے من و عن صحیح دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ آپ کے سوالات کے جواب یہ ہیں، تو اس نے دل سے تو یہ بات مان لی کہ اس نے اسلام کو تسلیم کر لیا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میری رعایا کا کہے گی، میرے ملک کے وزراء کیا کہیں گے، میری رعایا کے مشیر کیا کہیں گے، یعنی کہ یہ جملے نے اس بندے کی مت ماری اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو اگر تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام ہی مسلمان ہونا ہے، تو پھر تو ان کے نزدیک ہرقل مسلمان ہے، کیونکہ اس نے دل سے تصدیق تو کی تھی، اگرچہ اس کا اسلام زبان سے اقرار نہیں کیا۔ تو جن لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے پھر انسان مسلمان ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے مطابق ہرقل مسلمان نہیں تھا۔ تو باقی اس میں ساری باتیں ہیں جو تفصیل تھی، جو چیزیں تھیں۔ تو امام بخاری کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ ہر بحث، ہر موضوع کے آخر میں ایسی حدیث کا انتخاب کرتے ہیں جو ایسے الفاظ پر مشتمل ہو جو اس موضوع یا کتاب کے خاتمے کی طرف اشارہ کرے۔ اب یہاں پہ کتاب بعد الوحی ختم ہو رہی ہے، آگے کتاب الایمان سٹارٹ ہو رہا ہے، کتاب الایمان، اور اب کتاب بعد الوحی کی آخری حدیث جو سے نقل کی، اس کے آخری الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو باب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ اب اس کے فکانہ ذالک کا آخر کے الفاظ سے اس موضوع کی آخری اور اس کی انتہا کی طرف اشارہ کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو وحی کی طرف اشارہ کر دیا ہے، نبوت کی طرف اشارہ کر دیا ہے، کیونکہ کتاب بعد الوحی میں بھی نبوت کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ ساری مختصر سی ساڑیوں اس حدیث کی تشریح تھی۔ تو اللہ ہمیں حدیث سمجھ کر، اللہ ہمیں دین کا محافظ بھی بنائے، اور دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو کے اس کی آگے تبلیغ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔